حاضرین، آج عید کا دن ہے اور اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عیدین کا دن یعنی عید اور بقرعید کا دن بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ مسلمانوں کی نئی زندگی کا آغاز ہے۔ 1 مہینہ کی ٹریننگ، تربیت، تیاری، پریپریشن اور اس کے بعد پھر نئے اور تازہ دم سے نئی زندگی میں داخل ہو جانا۔ ہم لوگ جس دور اور جس ایج سے گزر رہے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک میں، تو پچھلے چند مہینوں سے بہت سارے بلکہ چند سالوں سے کہا جا سکتا ہے کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس کو لے کر عام طور سے مسلمانوں کے درمیان بھی تشویش اور اپریہنشن دیکھا جاتا ہے، اور پھر یہ بات چلتی ہے کہ ایسے ماحول میں اور ایسے موقع پر مسلمانوں کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے بالخصوص اسی پرسپیکٹیو اور اسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ دیکھیے، جب آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ ایک طرف کریں یعنی قرآن و سنت کا، اور دوسری طرف اسلامی تاریخ یعنی مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں، اسلامی تاریخ اور پھر مسلمانوں کی تاریخ، تو ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے کے مسلمانوں نے اسلام کی نان وائلنس کی پالیسی اور پروفیٹک وزڈم کو تقریباً چھوڑ دیا ہے یا وہ اس کو بھول چکے ہیں۔ جدید دور میں جو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، دراصل انہی 2 انتہائی اہم ترین چیزوں کو اور اصولوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے۔ عام طور سے مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اسلام کے مطابق جو اقدام ہے کسی معاملے میں وہ وہی صحیح ہے جو عزیمت کا ہو۔ عزیمت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ڈٹرمنیشن، آدمی جمع رہے، کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح کمپرمائز اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اسے عام طور سے عزیمت کہتے ہیں۔ اور یہ بات مسلمانوں میں مشہور ہوئی کہ پیغمبروں کا طریقہ دراصل عزیمت ہی کا طریقہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رخصت کا طریقہ، یعنی رخصت کا مطلب بزدلی، تو بزدلی اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن جب آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تب یہ پائیں گے کہ اسلام میں عزیمت اور رخصت دونوں کی اہمیت ایکولی ہے، دونوں برابر اہمیت رکھتے ہیں۔ اصل اسلام میں کسی بھی معاملے میں جو اسٹیپ لینا ہوتا ہے اس میں اصل اہمیت جس چیز کی ہوتی ہے وہ ہے حالات۔ ہمیشہ حالات پر غور و فکر کر کے ہی آدمی کوئی اسٹیپ لے گا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور سنت کا مطالعہ کریں، قرآن کو دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ بعد کے زمانے میں ہم مسلمانوں کے اندر جو تھاٹ ڈیولپ ہوا وہ پیغمبر اسلام کے لائف اسٹائل اور میتھڈولوجی، جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں، بالکل برعکس ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے، مکہ کی زندگی کے بارے میں بار بار آپ نے مقررین اور تقریر کرنے والے لوگوں سے سنا ہوگا کہ مکہ میں کس طرح پیغمبر اسلام نے مسائل اور پرابلمز کو فیس کیا۔ اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان پرابلمز اور مسائل کو کس طرح فیس کیا تھا۔ بالآخر پیغمبر اسلام نے یہ کیا تھا کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آپ چلے گئے تھے۔ آج کل اگر ہم لوگوں کا جو ذوق ہے اور جو ہم لوگوں کی سوچ ہے اس کو اپلائی کریں تو نعوذ باللہ پیغمبر اسلام نے بزدلی کا طریقہ اختیار کیا کہ مکہ میں جب آپ کو بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، اذیت دی گئی، تو آپ نے اس کا مقابلہ نہ کر کر اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے شہر کا رخ اختیار کر لیا۔ لیکن جب غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رخصت اور بزدلی کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ پرجوش اقدام کے مقابلے میں باہوش اور دانشمندانہ طریقہ اختیار کیا، اور اس طرح قیامت تک آنے والے انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو یہ گائیڈنس اور رہنمائی دی کہ کسی بھی معاملے میں پرجوش طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دانشمندانہ طریقہ، باہوش طریقہ، حالات کا پوری طرح جائزہ لے کر اور نتائج پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک اسٹیپ لینا، یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام میں مرنا، مارنا یا پھر جان دے دینا، کہ جان دے دینے کی کوئی اہمیت نہیں، یعنی جبراً آدمی ایسے سچویشن کو کریٹ کرے کہ مر جائے یا پھر جان کوئی اس کی لے لے یا وہ جان لینے کے لیے آمادہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام میں جو اصل بات ہے وہ ہے جان دینا، زندگی دینا،
باقی رہنا، تاکہ خدا کے مشن کو، خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانا۔ اور اس معاملے میں اسلام کا اصول اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنا زیادہ لچک ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی موقع سے خلاف واقعہ اور خلاف حق بات بول کر بھی اپنی جان بچا لینی پڑے تو وہ بچا لی جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال سیرت کی دیتا ہوں۔ مکہ کا یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ اس معاملے میں بہت ہی بہترین اور انتہائی قسم کی مثال ہے۔ یہ مثال حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ مکہ میں جو سچویشن تھی آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام اور جو دور اول کے مسلمان ہیں ان کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، آپ کے مشن کو روکا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں حالات یہ تھی کہ جو مسلمان، جو لوگ آزاد خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ اگر حق کو قبول کرتے، اسلام میں داخل ہوتے تو وہ ان لوگوں کو اتنا زیادہ ٹارچر نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قبائل کے لوگ ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جو سلیو طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، غلام طبقہ سے، ان کو بہت زیادہ ٹارچر اور اذیت اور پرابلم کو فیس کرنا پڑتا تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دراصل غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایک مشرک سردار کے غلام تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو پھر ان کے سردار نے ان کو بہت زیادہ ٹارچر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ عمار بن یاسر کو یہ کہا کہ دیکھو، جب تک تم ہمارے بتوں کو نہ مانو اور محمد کا انکار نہ کر دو تب تک ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ عمار بن یاسر نے بالآخر خلاف حق کلمہ کہا اور اپنی جان کو بچا لیا۔ آپ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اور مجھے ایک خلاف حق بات، حق کے خلاف بات مجھے کہنی پڑی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا تم اپنے دل کا حال بتاؤ، تمہارے دل کا حال کیا ہے؟ عمار بن یاسر نے کہا کہ میرا دل آج بھی اسلام کی حقانیت کو پوری طرح مانتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ٹھیک ہے، آئندہ بھی اگر یہ مشرک تم سے ایسی اور ویسی بات کہلوائیں تو تم کہہ کر اپنی جان بچا لینا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اسلام میں جان دینے کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اسلام میں بہادری ہے، لیکن یہ بہادری اپنی جان کو بچانے کے لیے، دوسروں کی جان کو بچانے کے لیے، تاکہ بچ کر خدا کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کا کام کیا جائے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ ان اللہ یعطی علی الرفق وما لا یعطی علی العنف، یعنی اللہ نرمی پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ سختی پر نہیں دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اللہ امن و شانتی پر وہ چیز دیتا ہے جو وہ تشدد اور ہنسا پر نہیں دیتا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کا اعلان ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں دراصل پیغمبر اسلام کی آخری امت ہیں، ہم امت محمدی ہیں۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، جیسے کسی آفس میں کوئی امپلائی ہے تو اس آفس کے اعتبار سے اس کی کچھ خاص ذمہ داریاں بنتی ہے، وہ اس آفس کے اصول اور پرنسپلز کے خلاف نہیں جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بینگ اے مسلم اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے اعتبار سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ امت محمدی ہر حال میں سماج میں امن و شانتی کو قائم کرنے کی یک طرفہ کوشش کرے۔ اور یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے کہ بس امن و شانتی کو قائم کیا جائے، اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت اور بہت بڑی پلاننگ ہے۔ اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ جب تک امن و شانتی کا ماحول نہیں ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، لوگوں کے درمیان محبت نہیں ہوگی، الفت نہیں ہوگی، تو پھر یہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ اہل اسلام خدا کے آخری پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ دشمنی کے ماحول میں کبھی بھی دعوت کا کام، خدا کے پیغام رسانی کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ کلما اوقدوا نارا للحرب، اور وہ لوگ جب لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، اور وہ لوگ جب لڑائی کی آگ کو بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فریق ثانی فساد برپا کرے، پرووکیشن کرے، تو ایسے موقع پر اہل اسلام کا کام پرووکیشن کے جواب میں پرووکیشن نہیں ہے،
فساد کے جواب میں فساد کرنا نہیں، بلکہ اگر اہل اسلام فساد کے جواب میں کچھ اس طرح کا عمل کریں تو یہ شیطانی عمل ہوگا۔ اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ ایسی آگ کے اوپر پانی چھڑکنے کا کام کریں اور ہر حال میں اس بات کی کوشش کریں کہ اس طرح کے ماحول کو وہ ختم کریں۔ یہ جو پرووکیشن کا ماحول ہے، آپ پورے بھارت میں رام نومی کے موقع پر دیکھا، اس موقع پہ آپ نے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ بہت سارے مسلمانوں کا میسج دیکھا ہوگا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن آپ کو بہت پہلے ہی 1400 سال پہلے بتا چکا ہے کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، اور بلا شبہ اگر قرآن، جس کتاب کو آپ قرآن کہتے ہیں، یہ واقعی خدا کی کتاب ہے تو یقیناً میرے جملے سے زیادہ اور کسی بھی عالم کے جملے سے زیادہ اور کسی بھی بڑے سے بڑے اسکالر سے بھی زیادہ اہمیت قرآن کے جملے کی ہے۔ ایسے موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی برائی اور بھلائی دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں، برائی اور بھلائی دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم ریسپانس میں، تم جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے، پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست اور قرابت دار بن گیا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو ایسے تمام موقعوں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے غلط رویے کے جواب میں ہم پیسفل رسپانس دیں، ان کے نفرت کے جواب میں ہم محبت بھرا جواب دیں۔ وہ جب پرووک کریں تو ایک طرف ہم پرووک نہ ہوں اور دوسری طرف بہت حکمت کے ساتھ سماج میں ایسی بات کو پھیلانے کی کوشش کریں کہ ان کا پرووکیشن بہت دیر تک نہ جم پائے۔ یہ تو ایک بات تھی حالات کے اعتبار سے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر حال میں اہل اسلام کو امن و شانتی کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اس سلسلے میں دور اول کی آپ مثال، مختصر میں مثال دے دوں، مکہ میں دیکھیں پیغمبر اسلام کو جس درجے میں ٹارچر کیا گیا، ہندوستان کا کوئی ایک عالم بھی اس کا 1% بھی برداشت کر لے تو پھر وہ بہت ہو جائے گا، پھر وہ انتہا ہو جائے گی۔ 1% صرف آپ مکہ کی صورتحال کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ یہاں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں خاص طور سے ان سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ سیرت کا جو مکی زندگی ہے، پیغمبر اسلام کی مکی زندگی، اس کا جا کر وہ گہرا مطالعہ کریں کہ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ میں کس طرح وزڈم کے ساتھ زندگی گزاری۔ جب آپ 13 سالہ اس زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ ان سے اور ان کے ساتھیوں سے زیادہ وائزسٹ لوگ ہیومن ہسٹری میں نہیں گزرے ہیں۔